بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو نا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضرورة والاكتساب بالنظر. وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ والاكتساب بالنظر. وَيَقْتَسِمَانِ اور وہ دونوں ضمیر لوٹ رہی ہے تصور اور تصدیق کی طرف، کیونکہ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور، جو کہ علم کی تقسیم کر دی تصور اور تصدیق کی طرف. اب یہاں وَيَقْتَسِمَانِ تثنیہ ہے تو ضمیر لوٹ رہی ہے تصور اور تصدیق کی طرف، لہذا وہ دونوں ظاہری ترجمہ جو بعض شارحین نے ماتن کی اس متن کی تشریح کی ہے تو ظاہراً تقسیم کی ہے تصور اور تصدیق کی، تو ترجمہ ہو جائے گا وَيَقْتَسِمَانِ، یہ تصور اور تصدیق دونوں منقسم ہوتے ہیں، دونوں کی تقسیم ہوتی ہے بالضرورت بدیہی طور پر. یہ جو بالضرورت ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے بدیہی طور پر بالضرورت بالبداہت، اور دوسرا بالضرورت کا معنی ہے بالوجوبی. تو ضرورت کا ایک معنی بدیہی ہے اور دوسرا معنی وجوبی. دونوں معنی ٹھیک ہے، بدیہی کر لو یا وجوبی کر لو، دونوں معنی ٹھیک ہے. تصور اور تصدیق دونوں تقسیم ہوتے ہیں، منقسم ہوتے ہیں بدیہی طور پر. الضرورت والاکتساب، ضرورت کی طرف بھی اور اکتساب کی طرف بھی تقسیم ہوتے ہیں. یعنی تصور اور تصدیق دونوں کی دو قسمیں ہو جائے گی. تصور ضروری، تصور اکتسابی یعنی نظری. ضروری کا معنی بدیہی اور اکتساب بالنظر کا معنی نظری. تصدیق بھی تقسیم ہوتی ہے ضرورت کی طرف بھی اور اکتساب کی طرف. ضرورت یعنی بدیہی اور اکتساب معنی نظری. تو تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ کیا چیز تقسیم ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق. تصور اور تصدیق تصور اور تصدیق دونوں تقسیم ہو رہی ہے بدیہی کی طرف اور نظری کی طرف. تصور بھی تقسیم ہو رہی ہے اور تصدیق بھی تقسیم ہو رہی ہے. تو جب تصور تقسیم ہو جائے گی نظری کی طرف، بدیہی کی طرف، تو تصور بدیہی بن جائے گی. اور جب اکتساب کی طرف تقسیم ہو جائے گی تو تصور نظری بن جائے گی. یہی حال تصدیق کا بھی ہے. صراحتاً تقسیم ماتن کی اس متن کے بعض شارحین نے جو تشریح کی ہے تو انہوں نے صراحتاً تقسیم کر لی ہے تصور اور تصدیق کی طرف، تصور اور تصدیق کی تقسیم کر لی. لیکن یہاں جو شارح ہے علامہ یزدی، علامہ یزدی نے کہا کہ یہ تقسیم صراحتاً تصور اور تصدیق کی نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم ہو رہی ہے ضرورت اور اکتساب کی تقسیم ہے. بدیہی اور نظری تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی طرف. تو صراحتاً تقسیم ہو رہی ہے بدیہی اور نظری، اور اس کے ضمن میں تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی بھی. کیسے ہو رہی ہے؟ ایک خارجی مثال سمجھو. کیونکہ یہاں جو یقتسم کا معنی ہے، اقتسم یقتسم، اس کا معنی آتا ہے اخذ القسمتی. شارح نے جو معنی کیا ہے علامہ یزدی نے، اقتسام کا معنی ہے اخذ القسمتی، قسمت اور حصہ لینا، حصہ لینا. اور یہ معنی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، بلکہ لغت کی کتاب ہے اساس لغت کی کتاب ہے، اس میں الاقتسام کا معنی لکھا ہے اخذ القسمتی، حصہ لینا. تو اب معنی یہ ہو جائے گا وَيَقْتَسِمَانِ، تصور اور تصدیق دونوں حصہ لیتے ہیں، بدیہی طور پر حصہ لیتے ہیں. کس سے حصہ لیتے ہیں؟ الضرورت، ضرورت سے بھی لیتے ہیں،
اور الاکتساب بالنظر اور نظری سے بھی لیتے ہیں، بدیہی سے بھی حصہ لیتے ہیں اور نظری سے بھی لیتے ہیں۔ تو جب تصور اور تصدیق دونوں حصہ لے رہے ہیں، ضروری سے حصہ لے رہے ہیں اور نظری سے بھی حصہ لے رہے ہیں، بدیہی اور نظری دونوں سے حصہ لے رہے ہیں، جب دونوں سے حصہ لیتے ہیں تو کیا چیز تقسیم ہو رہی ہے؟ دیکھو تصور نے آ کر ضرورت سے حصہ لیا، کچھ حصہ ضرورت سے لیا، پھر جا کر کچھ حصہ کس سے لیا؟ اکتساب بالنظری سے لے لیا۔ تصدیق نے آ کر کچھ حصہ لیا ضرورت سے اور کچھ حصہ اکتساب بالنظر سے لیا، تو کیا چیز تقسیم ہو گئی؟ الضرورت والاکتساب، اس کی تقسیم ہو گئی۔ بدیہی اور نظری تقسیم ہو رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں تقسیم ہو رہے ہیں، تصور اور تصدیق بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ خارجی مثال سمجھو کیسے ہو رہے ہیں۔ دیکھو دو پلیٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ میں سونا ہے، دوسرے پلیٹ میں چاندی ہے، سونا ہے اور چاندی ہے۔ زید آ گیا، اس نے ایک پلیٹ سے تھوڑے سا چاندی لی اور دوسرے پلیٹ سے تھوڑا سا سونا لیا۔ یہ جو سونا اور چاندی ہے یہ الضرورت والاکتساب ہے، ٹھیک ہے، بدیہی اور نظری۔ زید آیا، زید نے تھوڑا سا حصہ چاندی سے لیا، تھوڑا سا سونے سے لیا، چاندی تقسیم ہو گئی نا، زید کے پاس تھوڑی چلی گئی۔ پھر عمر آیا اور عمر نے تھوڑا سا چاندی لیا اور تھوڑا سا سونا لیا، تو کیا چیز تقسیم ہو رہی ہے؟ سونا چاندی کی تقسیم ہو رہی ہے، اور سونا چاندی کے ضمن میں پھر وہاں بھی تقسیم ہو گئی۔ دو بندے ہو گئے، بندے دو ہو گئے، اور بندے کے پاس، بندہ تو دو ہے لیکن ایک بندے کے پاس دونوں چیزیں آ گئی، زید کے پاس سونا بھی آ گیا اور کچھ چاندی بھی، اور عمر کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی، تو یہاں حقیقتاً تقسیم ہو گئی سونا چاندی کی۔ تو یہاں پر بھی ایسا، یہاں پر بھی ہے تصور اور تصدیق، جیسے کہ زید والعمر یہ حصہ لیتے ہیں ضرورت اور اکتساب سے، جیسے کہ سونا والچاندی اور سونا والچاندی۔ تو جیسے وہ سونا چاندی سے حصہ لیتے ہیں، تقسیم ہو رہی ہے سونا چاندی کی، ایسا ہی تصور اور تصدیق بھی ضرورت اور اکتساب سے حصہ لیتے ہیں، تو حقیقت میں تقسیم ہو رہی ہے ضرورت اور اکتساب کی، جبکہ اس کے ضمن میں تقسیم ہو گئی ہے، تصور اور تصدیق بھی تقسیم ہو گئی، صراحتاً تقسیم تو اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ تصور نے آ کر بدیہی سے بھی حصہ لیا اور نظری سے بھی لیا، تصدیق نے آ کر بدیہی سے بھی حصہ لیا اور نظری سے بھی لے لیا، تو حقیقتاً تقسیم تو صراحتاً تو اس کی ہو گئی، لیکن ضمن میں کنایتاً تقسیم ہو گئی تصور اور تصدیق کی بھی، اس لیے کہ تصور کے پاس بھی تصور نظری بھی بن گیا اور تصور بدیہی بھی بن گیا، تصدیق نظری بھی ہو گیا اور تصدیق بدیہی بھی بن گیا، تو صراحتاً تقسیم یہ نظری اور بدیہی کی ہے، البتہ اس کے ضمن میں کنایتاً تقسیم ہو گئی تصور اور تصدیق کی بھی ہو گئی۔ اور یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات سمجھے؟ سوال یہ ہے، جیسے اور شارحین نے تصور اور تصدیق کی صراحتاً تقسیم کی، تو علامہ یزدی نے پھر صراحتاً تصور اور تصدیق کی وہ ضروری اور بدیہی اور ضروری کی تقسیم کیوں کی ہے، اور تصور تصدیق کی کنایتاً تقسیم کیوں کی، صراحتاً کیوں نہیں کی جیسے کہ دوسرے شارحین نے کی؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں شارح نے تصور و تصدیق کی تقسیم کی ہے، کنایتاً کی ہے، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہو الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایا صریح کلام سے زیادہ بلیغ، زیادہ احسن، اور احسن ہے زیادہ اچھا ہے، زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تو اس لیے مصنف نے، علامہ یزدی شارح نے اس سے تقسیم کی ہے تصور و تصدیق کی، کنایتاً کی، صراحتاً نہیں کی، اس لیے کہ جس چیز کے کنایت و ظاہراً صراحتاً تو نہیں ہوتا نا، تو جس چیز کے حاصل کرنے میں، سمجھنے میں مشقت آدمی اٹھائے اس کی قدر بھی ہوتی ہے، وہ یاد بھی رہتی ہے، اس لیے صراحتاً نہیں کی بلکہ کنایتاً کی، تاکہ اس کے حاصل کرنے میں تھوڑے سے مشقت اٹھائے، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ تقسیم کر لیتے، تصور تصدیق تقسیم ہو رہے ہیں بدیہی اور نظری کی طرف،
کوئی توجہ نہیں دیتا. آپ اتنے توجہ سے جو سن رہے ہو یہ کمال ہے کنایا کی. اس لیے یہ تو ظاہر میں پتہ چل گیا کہ ضرورت اور تقسیم ضرورت اور یعنی نظری اور بدیہی کی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن ان کی کنایتاً کیسے ہو گئی وہ سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ تھوڑے سے دماغ کو حاضر کر کے مشقت سے اس کو سیکھنا پڑا. تو جس چیز کے حاصل کرنے میں مشقت اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، وہ یاد رہتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے. اس لیے شاعر نے کنایتاً تصور و تصدیق کی تقسیم کی، صراحتاً نہیں کی، بلکہ صراحتاً تقسیم ہو گئی. کیا چیز ہے؟ بدیہی اور نظری کی تقسیم ہو گئی. بات وہی ہے. الکنایۃ ابلغ من الصریح، یہ پیچھے گزر چکا. الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایا یہ صریح سے زیادہ مؤثر اور زیادہ اچھی ہوتی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی یہ پنکھا چلاؤ یار، ان کی کام اگر دل سے بد دعا نکل جائے. پنکھا چلاؤ ان کی، ایک منطق ہو دوسرا پنکھا بند ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بس یہاں اتنی سی بات ہے. دیکھو الضرورت کا لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے، تو ایک مجرور ہے اور ایک منصوب ہے. ایک مجرور ہے اور ایک منصوب ہے. تو یہ جو منصوب ہے یہ مفعول بھی ہے یختصمان کا، اور یہ جو مجرور ہے یہ متعلق ہے اس کا. اور اس بالضرورت کا معنی 2 ہی ہے. بالضرورت یعنی اے بالبداہت، اور دوسرا بالضرورت کا معنی ہے بالوجوب. بدیہی، یہ بات بدیہی ہے کہ تصور و تقسیم دونوں حصہ لیتے ہیں، ضرورت سے بھی یعنی بدیہی سے بھی اور نظری سے بھی. یہ بات بدیہی ہے، یا یہ بات ضروری ہے. وجوب والا معنی بھی درست ہے. یہ بات وجوبی ہے کہ تصور و تصدیق دونوں حصہ لیتے ہیں، ضرورت سے بھی اور اکتساب سے بھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالضرورت کا معنی سمجھ میں آ گیا. شارح کہتے ہیں یہاں بعض لوگوں نے اس کی دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ تصور و تصدیق بدیہی اور نظری سے حصہ لیتے ہیں، یعنی یہ آگے تقسیم ہو جاتے ہیں بدیہی اور نظری کی طرف. لوگوں نے اس کی دلیل دینے کی کوشش کی ہے. شارح کہتے ہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے مناطق نے دلیل بھی دی ہے. اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ تصورات بدیہی اور کچھ تصورات نظری ہے. کچھ تصورات کیا ہے؟ بدیہی ہے، اور کچھ تصورات نظری ہے. حرارت جانتے، گرمی محسوس ہو رہی ہے نا گرمی، تو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے. سردی جانتے ہیں تو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے. یہ تصورات ہے، تعریف کی محتاج نہیں، اس لیے کہ ہم سردی گرمی جانتے ہیں. لیکن کچھ تصورات ایسے ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے نظر و فکر کی یعنی تعریف کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ جن ہے، جن کسے کہتے ہیں؟ جیسے ملک ہے، فرشتہ. تو ملک کیا، فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں معلوم نہیں تھا، تو پھر تعریف کی ضرورت پڑی. تصورات ہے، تعریف کی ضرورت پڑی کہ جو جن ہوتا ہے وہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ. جنات ایک ایسی مخلوق ہے، ایسا جسم ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے، اور یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف صورتیں بدلتا رہتا ہے. کبھی سانپ، کبھی بلی، کبھی چوہا، کبھی کتے کی. عام طور پر کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کبھی عام طور پر بلی کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور بھی مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں. انسانوں کی شکلوں میں بھی آتا ہے وغیرہ ذالک. اسی طرح ملک ہے، فرشتہ. فرشتہ کیا ہے؟ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ غیر کلب ولا خنزیر. غالباً ہے کہ فرشتہ بھی ایک ایسا مخلوق ہے، ایسی جسم ہے جو نوری ہے، نور سے بنا ہوا ہے، اور مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے. فرشتے بھی مختلف شکلوں میں آتے ہیں سوائے کتے اور خنزیر کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ کہ تصورات تھے، جو تو بعض تصورات ہمیں معلوم تھے اور بعض تصورات ہمیں معلوم نہیں تھے، تو دلیل کی تعریف کی ضرورت پڑی. تعریف کی ضرورت پڑی.
تصدیقات میں بھی کچھ تصدیقات ایسی ہے جو ہمیں معلوم ہے، بدیہی ہے، اس کے دلیل کی حاجت نہیں، جیسے کہ الشمس مشرقۃ، سورج روشن ہے، روشن کرنے والا ہے، اور النار محرقۃ، آگ جلانے والی ہے، تو اس کی دلیل دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے، ہمیں پتہ پہلے سے معلوم ہے۔ اب یہ تصدیق ہے اور یہ دلیل کے محتاج نہیں، اور کچھ تصدیقات ایسی ہے کہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ العالم حادث، وہ یہ کائنات حادث ہے، حادث کا معنی پہلے نہیں تھا اب پیدا ہوا ہے اور آئندہ نہیں ہوگا، تو یہ حادث ہے، اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت پڑی، لأنه متغیر وکل متغیر حادث، اس لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے اور ہر وہ شے جو بدلے وہ حادث ہوتی ہے، اس لیے فالعالم حادث۔ تو شارح کہتے ہیں کہ یہ بات بدیہی ہے کہ کچھ تصورات بدیہی ہے اور کچھ تصورات نظری، کچھ تصدیقات بدیہی ہے اور کچھ تصدیقات کیا ہے، نظری ہے، دلیل کے محتاج ہے، اس لیے اس کے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل دینے کی، اس لیے بعض مناطق نے دلیل دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے تصورات اور سارے تصدیقات کیا ہے، بدیہی ہوں، سارے تصورات اور سارے تصدیقات بدیہی ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ سارے تصورات اور سارے تصدیقات بدیہی ہوتے تو پھر ہم سے کوئی چیز مجہول ہوتی، جی ہر شے ہمیں معلوم ہوتی، حالانکہ ہمیں ہر شے معلوم ہو، بعض معلوم ہے اور اکثر معلوم نہیں، معلوم ہو ہر شے، تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں ہے، تمام تصورات اور تصدیقات نظری بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہوتے تو ہمیں کوئی شے بھی معلوم نہ ہوتی، حالانکہ ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہے اور بہت سی اشیاء ہمیں معلوم نہیں، اس سے تمام تصورات اور تصدیقات سب کے سب نظری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سارے نظری ہوتی تو ہمیں کچھ بھی معلوم، اس لیے مثال کے طور پر جیسے مثال دی جاتی ہے، انسان کیا ہے، ما هو الانسان، انسان ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں حیوان ناطق معلوم تھا، دیکھو ہمیں کچھ معلوم تھا، حیوان ناطق ہم جانتے تھے، حیوان ناطق کے جاننے کی وجہ سے ہمیں انسان کا علم ہو گیا، حیوان ناطق کے جاننے سے وہ ہمیں معلوم تھا نا، اس کو ہم نے ترتیب دے دی تو اس کے جاننے سے ہمیں کیا معلوم ہو گیا، انسان کے بارے میں اس کا علم معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے۔ تو اگر تمام اشیاء نظری ہوتے تو ہمیں حیوان ناطق معلوم ہوتا، کیونکہ وہ بھی تو نظری ہے نا، اور نظری محتاج ہوتی ہے، اگر تصورات میں سے ہو تو تعریف کے محتاج، اور اگر تصدیق میں سے ہو تو دلیل کے محتاج، اس لیے وہ حیوان اور ناطق بھی ہمیں معلوم نہیں، وہ موقوف ہوگا کسی اور شے پر، اور جس کے اوپر موقوف ہوگا وہ بھی تو نظری ہوگا، وہ بھی نظری ہوگا، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی اور شے کی طرف جاتے، وہ بھی کیا ہوتا، نظری ہوتا، وَحَلُمَّ مجرہ، چلتے رہو تو ہمیں کوئی چیز معلوم ہو، اس لیے کہ جس چیز کو ہم حاصل کرتے وہ نظری ہوتی، وہ نظری ہوتی، اس لیے یا تو تسلسل لازم آتا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا، لیکن یہ بھی تو نظری ہے، پھر اس کے جاننے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا، یہ بھی نظری ہے، وَحَلُمَّ مجرہ، چلتے رہو، تو تسلسل ہے، اور اگر واپس لوٹ کے آؤ گے تو پھر دور لازم آتا، کیونکہ اس کا جاننا موقوف تھا اس کے اوپر، لیکن یہ بھی تو نظریے معلوم نہیں، اور اگر یہ ہے تو پھر یہ بھی تو معلوم نہیں، تو اگر تمام اشیاء کو ہم نظری مان لیں، تمام اشیاء کو نظری مان لیں تو اس صورت میں کوئی چیز بھی معلوم نہ ہوتی، حالانکہ ہم اپنے آپ کو اگر دیکھ لیں، اپنی طبیعت دیکھ لیں، اپنے وجدان اور احساسات کو دیکھ لیں تو کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور کچھ چیزیں معلوم نہیں ہیں،
اس سے شارح کہتے ہیں جب ہمیں ہماری طبیعت ایسی ہے کہ کچھ اشیاء ہمیں معلوم ہے کچھ معلوم نہیں، معلوم ہے کچھ تصورات بدیہی ہے اور کچھ تصورات، کچھ تصدیقات بدیہی ہے اور کچھ تصدیقات نظری ہے، اس لیے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ اگر تمام تصورات بدیہی ہوتے تو کوئی چیز مجہول نہ ہوتی، اور اگر تمام تصدیقات یا اور تصورات نظری ہوتے تو کوئی چیز ہمیں معلوم ہو، حالانکہ ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہیں۔ معلوم ہوا تصور و تصدیق یہ تقسیم ہوتی ہے بدیہی اور نظری کی طرف، یعنی کچھ تصورات بدیہی اور کچھ نظری، کچھ تصدیقات بدیہی اور کچھ تصدیقات نظری ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھے، عبارت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھو، وہ کل والی عبارت بھی دیکھ لے، اذعاناً سے ہے جی، دیکھو متن دیکھ لو، العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، علم یہ اگر نسبت کا اعتقاد ہو، اذعاناً اعتقاد ہو، فتصدیق تو وہ تصدیق ہے، والا فتصور وگرنہ تصور ہے۔ یہ الا استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ الا پہلے ہی بتا چکے آپ کو، یہ الا استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ الا شرطیہ ہے، یہ ان لا یکن ہے، ان لا یکن اگر نہ ہو، ان لا یکن، لا یکن فعل کو حذف کیا بما فاعل کے اور لا کو چھوڑ دیا تو ان اور لا تھا، نون اور لام قریب المخرج تھے، اس لیے نون کو لام سے بدل کر لام کا لام میں ادغام کر دیا تو الا ہو گیا، تو یہ الا ان لا سے بنا ہے اور ان شرطیہ ہے، اس لیے اس الا کو شرطیہ بولتے ہیں، استثنائیہ نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وگرنہ، فتصور ورنہ وہ تصور ہے، ویقتسمان اور یہ تصور و تصدیق دونوں حصہ لیتے ہیں، بالضرورت بدیہی طور پر، الضرورت والاکتساب بالنظر ضرورت اور اکتساب بالنظر سے، بدیہی اور نظری سے۔ دیکھو قولہ ان کان اذعانا للنسبہ اے اعتقادا بالنسبت، بالنسبت الخبریت الثبوتیت، اگر اعتقاد ہو ایسی نسبت کا کہ جو نسبت خبری ہے اور ثبوتی ہے، کل اذعان جیسے کہ اعتقاد رکھنا اس بات کا بان زیدا قائم کہ زید کڑا ہے، او السلبیت یا وہ نسبت خبری سلبی ہو، کل اعتقاد جیسے کہ عقیدہ رکھنا اس بات کا بانہ لیس بقائم کہ وہ قائم نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے فقد اختار مذہب الحکماء، مصنف نے ماتن نے حکماء کے مذہب کو اختیار کر لیا، حیث جعل التصدیق نفس الاذعان والحکم، اس طور پر کہ انہوں نے تصدیق نفس اذعان اور حکم کو تصدیق بنا دیا، نفس اذعان والحکم، نفس الاذعان والحکم، نفس اذعان اور حکم کو تصدیق بنا دیا، دون المجموعی نہ کہ اس مجموعہ کو بنایا، المرکب منہ کہ جو اس حکم سے، ومن تصور طرفین اور طرفین کے تصور سے مرکب ہے، اس کو تصدیق نہیں بنایا۔ یہاں طرفین کہا موضوع محمول، لیکن طرفین سے مراد اطراف ثلاثہ مراد ہے، اطراف اس لیے کہ تصورات تین جملے کے اجزاء کتنے ہیں؟ چار ہے نا، ٹھیک ہے، اس لیے تین اطراف مراد ہیں۔ کما زعمہ الامام الرازی، جیسے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہ گمان کیا، مجموعہ مرکب کو تصدیق گمان کیا۔ واختار مذہب القدماء، شارح کہتے ہیں مصنف نے متقدمین حکماء کے مذہب کو اختیار کیا، حیث اس طور پر کہ جعل متعلق الاذعان والحکم، اذعان اور حکم کا متعلق بنا دیا، الذی اس کو، وہ جزء اخیر للقضیۃ جو قضیے کے آخری جز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نسبت الخبریت الثبوتیہ او السلبیہ، جو نسبت خبری ثبوتی ہے یا سلبی ہے اس نسبت کو بنایا۔ لا وقوع النسبت الثبوتیت التقیدیہ او لا وقوعها،
نہ کہ اس نسبت ثبوتی جو تقییدیہ ہے، نہ کہ اس کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے کو، اس کو تصدیق، اس کو حکم کے لیے اس کا متعلق نہیں بنایا۔ کیسے پتہ چلا نہیں بنایا؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ مصنف نے متقدمین کا مذہب اختیار کیا اور قضیے کے اجزاء کتنے مانے؟ 3 مانے، اور تصور تصدیق کا متعلق ایک ہی بنایا؟ کیسے پتہ چلا؟ آگے جواب دے رہے ہیں۔ وَسَيُشِيرُ اِذِ الْمُصَنِّفُ سَيُشِيرُ، اس لیے کہ مصنف عن قریب اشارہ کریں گے اِلَى تَثْلِيثِ أَجْزَاءِ الْقَضِيَّةِ، قضیے کے اجزاء کے 3 ہونے کی طرف، فی مباحث القضایا، قضایا کے مباحث میں، قضایا کے بحث میں وہاں قضیے کے اجزاء 3 ہی بنائے ہیں۔ معلوم ہوا مصنف نے بھی متقدمین مناطق حکماء کا مذہب اختیار کیا۔ قولہ وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ سواء كان ادراکا لامر واحد، برابر ہے کہ وہ ایک ہی چیز کا ادراک یعنی علم ہو، ایک ہی شے کا علم ہو، کا تصور زید، جیسے صرف زید کا تصور ہے، او لامور متعددۃ، یا وہ بہت سی چیزوں کا، بہت سی اشیاء کا اور چیزوں کا علم ہو، ادراک ہو، بدون النسبت، بغیر نسبت کے ہو، کا تصور زید و عمر، جیسے زید اور عمر کا تصور ہے، درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ او مع نسبتی، یا متعدد امور کا تصور ہو، اس کا ادراک ہو لیکن نسبت کے ساتھ ہو، مع نسبت، ایسے نسبت کے ساتھ ہو، غیر تامۃ، جو نسبت تام نہیں ہے، ایسی نسبت غیر تامہ ہے کہ لا یصح السکوت علیہا، کہ جس پر ساکت ہونا خاموش نہ ہو، جیسے کہ تصور غلام زیدن یا غلام و زیدن، جیسے غلام و زیدن کا تصور کرنا ہے، او تامتن، یا نسبت بھی ہو ان کے درمیان اور نسبت تام بھی ہو لیکن ہو انشائیہ، مع نسبت تامت انشائیت، نسبت تامہ انشائیہ ہو، کا تصور اضرب، جیسے اضرب کا تصور ہے، او خبریت، یا نسبت تو تامہ ہے اور خبریہ ہے، انشائیہ نہیں ہے، خبریہ ہے، او خبریت، خبریہ ہے، مدرکت، ایسی خبریہ ہے کہ جس کا ادراک کیا گیا ہے، مدرکت بے ادراک غیر اذعانی، جس کا ادراک کیا گیا ہے، یعنی علم حاصل کیا گیا غیر اعتقادی طور پر، یقینی طور پر نہیں ہے، کما فی صورت التخیل والشک والوہم، جیسے کہ تخیل، شک اور وہم کی صورت میں ہوتا ہے، حکم تو لگایا جاتا ہے لیکن اعتقاد اذعانی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو علم کے وہ نقشہ ذہن میں ہے، تخیل، شک اور وہم کی صورت میں ہے، تو دیکھو یہاں تصور کی ساری اقسام ذکر کر دی۔ وَيَقْتَسِمَانِ، الاختصام بمعنی اخذ القسمتی، اختصام یہ اخذ القسمت کے معنی میں ہے، حصہ لینے کے معنی میں ہے، علامہ فی الاساسی، جیسے کہ لغت کی کتاب اساس میں ہے، اب معنی ہو جائے گا، اے یقتسم التصور والتصدیق، تصور و تصدیق دونوں حصہ لیتے ہیں، کلن، ہر ایک سے، من وصف ضرورت، ضرورت کے 2 وصفوں میں سے ایک، ضرورت کے وصف سے بھی، اے الحصول، ضرورت کا معنی کر رہے ہیں، اے الحصول بلا نظر، جو حاصل ہو بغیر نظر و فکر کے، یعنی بدیہی ہو، والاکتساب، اور اکتساب کے وصف سے بھی، اکتساب کا معنی کیا اے الحصول بالنظر، جو حاصل ہو نظر و فکر سے، یعنی نظری ہو، فیاخذ التصور، فیاخذ التصور، تو تصور لے لیتا ہے، قسماً، ایک حصہ، من الضرورت، ضرورت سے لیتا ہے، فیصیر ضروریاً، تو بس یہ ضروری ہو جاتا ہے، یعنی بدیہی ہو جاتا ہے، وقسماً من الاکتساب، اور ایک حصہ لیتا ہے اکتساب سے، یعنی نظری سے، فیصیر کسبیاً، اس لیے یہ تصور کسبی بن جاتا ہے، یعنی نظری بن جاتا ہے، وکذا الحال فی التصدیق، ایسا ہی حال تصدیق میں بھی ہے، فالمذکور فی هذه العبارت، شارح کہتے ہیں ماتن کی اس عبارت میں جو ذکر ہے، صریحاً صراحتاً، وانقسام الضرورت والاکتساب بالنظر، وہ ضرورت اور اکتساب بالنظر کی تقسیم ہے، ویعلم انقسام کل من التصور والتصدیق، اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی تقسیم معلوم ہو رہی ہے، الی الضروری والکسبی، ضروری اور کسبی کی طرف، ضمناً و کنایتاً، ضمنی اور کنایتاً، کنائی طور پر ہے،
وہی ابلغ و احسن من التصریح، اور یہ کنایہ جو ہے یہ زیادہ بلیغ منی مؤثر اور زیادہ اچھا ہے من التصریح صراحت سے۔ قولہ بالضرورت، شارح کہتے ہیں اشارۃ، اس میں اشارہ ہے الی اس بات کی طرف ان هذه القسمۃ بدیہیۃ، یہ جو تقسیم ہے یہ بدیہی ہے، لا تحتاج الی تجشم الاستدلال، دلیل کی تکلیف اٹھانے کے محتاج نہیں۔ تجشم کہتے ہیں تکلیف اٹھانا، یہ دلیل دینے کی تکلیف اٹھانے کی محتاج نہیں۔ کمرتکبہ القوم، جیسے کہ مناطقہ کی ایک قوم نے اس کا ارتکاب کیا اور دلیل دینے کی ضرورت، دلیل دی ہے۔ شارح کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وذالک، یہ دلیل کا محتاج نہ ہونا اس وجہ سے ہے لأن اذا رجعنا الى وجداننا، اس لیے کہ جب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے احساسات اور وجدان کی طرف، اپنی طبیعت کی طرف اور احساسات کی طرف، وجدنا، تو ہم پاتے ہیں اپنے آپ کو من التصورات، تصورات میں سے، تو وجدنا من التصورات، تو ہم تصورات میں سے پاتے ہیں ما، کچھ تصورات وہ ہیں وہ حاصل لنا بلا نظر، جو ہمیں حاصل ہوتی ہے بغیر نظر و فکر کے، کا تصور الحرارت والبرودت، جیسے حرارت اور برودت، گرمی اور سردی کا تصور ہے۔ ومنہا، اور انہی تصورات میں سے ما، کچھ وہ ہیں جو وہ حاصل لنا بالنظر والفکر، جو نظر و فکر سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، کا تصور حقیقت الملک والجن، جیسے فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور کرنا۔ وقضا من التصدیقات، اسی طرح تصدیقات میں سے بھی ہے ما، کچھ وہ ہے کہ جو یحصل بلا نظر، جو حاصل ہوتی ہے بغیر نظر و فکر کے، قد تصدیق، جیسے کہ تصدیق اس بات کی کرنا بأن الشمس مشرقۃ، کہ سورج یہ روشن کرنے والی ہے یا روشن ہے، والنار محرقۃ، اور آگ جلانے والی ہے۔ ومنہا، اور ان تصدیقات میں سے کچھ وہ ہیں، بعض وہ ہے جو ما، جو یحصل بالنظر، جو نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہے، قد تصدیق، جیسے کہ تصدیق اس بات کی بأن العالم حادث، کہ یہ عالم حادث ہے، والصانع موجود، اور صانع موجود ہے۔ صانع موجود ہے، صانع کیا ہے؟ موجود ہے۔ دیکھو محشی نے اس کے صغرا کبرا بنا دیا، محشی کو دیکھو، والصانع موجود پر حاشیہ ہے آپ کے ہاں، دیکھو حاشیہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر، والصانع موجود، دیکھو خیر تکلیف اٹھا کے دیکھ لو، والصانع موجود، صانع موجود ہے، کیوں؟ لأن الصانع مؤثر فی المصنوع الموجود، اس لیے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ بنائی ہوئی اشیاء کے شے میں مؤثر ہوتی ہے، شے میں مؤثر ہے۔ وکل مؤثر فی المصنوع الموجود، اور ہر موجودہ بنائی ہوئی شے میں جو مؤثر ہوتی ہے، جو مؤثر ذات ہے، موجود، وہ موجود ہوتا ہے۔ فالصانع موجود، صغرا کبرا، اور شکل اول ہے، نتیجہ آ گیا، جاوے۔